مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت نے، تو اسے زمین میں یعنی گڑھا کھود کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ ایک عورت تھی اور ارد گرد بہت سارے پگڑی والے پتھر اٹھا اٹھا کے اس عورت کو مار رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی اور اتنا مارا پتھروں سے اس عورت کو کہ اس کی بالآخر موت واقع ہو گئی۔ ویڈیو پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ افغانستان میں جلال آباد میں رجم کا ایک واقعہ کہ ایک عورت نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ واقعی افغانستان میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے، اس عورت نے واقعی زنا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، ایسے ہی بھی کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر کیا تھا تو وہ شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن نیچے جو کمنٹس تھے لوگوں کے، ان میں بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس عورت نے واقعی زنا کیا ہے، یہ واقعی شادی شدہ بھی ہے اور شرعی گواہوں سے زنا ثابت بھی ہو گیا، تو بھی پتھروں سے مارنا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ظلم ہے۔ ترس کھا رہے تھے بہت سے لوگ، اور یقیناً ترس آتا ہے جب انسان ایسا منظر دیکھتا ہے ایک عورت پہ پتھر پڑتے ہوئے، تو انسان کے دل میں بہرحال نرمی پیدا ہوتی ہے اگر سینے میں انسان کا دل ہوگا۔ لیکن جو کمنٹس تھے نا، اس سے ایک چیز، ایک سبق ملا۔ بہت سے تو کمنٹس مسلمانوں ہی کے تھے جنہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان جب کوئی سزا جاری کرتا ہے کسی مجرم پہ اور وہ سزا اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہو، تو پھر مسلمان کے پاس ترس کھانے کا آپشن، بولو بھائی، ختم۔ یہی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے علاوہ مذہب، بولو بھائی، کیا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے اعتراف کیا کہ اللہ کے احکام بتائے گا کون؟ محمد۔ وہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی سزا بیان کی ہے، بتائی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں، اس میں آپ کو ترس کھانے کی ترس آنا الگ چیز ہے، ترس کھانا الگ چیز ہے۔ ترس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، آنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے۔ تو رجم چونکہ ایک بہت ہی سخت سزا ہے اسلام میں، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی بڑی سزا کا تصور آج بھی موجود نہیں ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ تو جو کمنٹس ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہاں دو چیزیں ضروری ہیں۔ رجم سے ملتے جلتے اور بھی شریعت میں احکام ہیں جو ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتے، یعنی بظاہر ہمیں عجیب سے لگتے ہیں۔ وہ اللہ نے اس قسم کے احکام ہمیں اس لیے بھی دیے ہیں کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس شخص نے زنا کیا تھا اس نے تو میرے حکم کو توڑ دیا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سزا جاری کرنے کا جو حکم میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں، یہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اب یہ بندوں کی آزمائش ہے کہ آپ اس پہ ترس کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یا اسے شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں، یہ انسانوں کی آزمائش ہے۔
تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر کمنٹ یہ ہوتے کہ اس نے زنا کیا ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ کمنٹ ہوتے کہ کیا ہے مگر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکا, یہ بھی, اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ جس کو پتھر پڑ رہے ہوں وہ واقعی مجرم ہو بھی کہ نہیں ہو. لیکن اگر یہ کہنا کہ زانی کو یہ سزا دینا ظلم ہے, تو یہ پھر کس پر اعتراض ہے بھائی؟ یہ اللہ پہ اعتراض, کیونکہ آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش ہے کس کی؟ اللہ کے بندوں کی. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. بہت اہم بات ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے. ہم جب شریعت پہ چلتے ہیں نا, دیکھیں ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو اسی مزاج سے پرکھتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری. مثال دیتا ہوں, گٹکے کے عادی کو آپ گٹکا کھلائیں, وہ اس کے ذائقے کو اچھا کہے گا برا کہے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کہے گا شہد سے زیادہ مزہ ہے. اس کا ایک مزاج بن چکا ہے نا گٹکا کھانے کا. اس مزاج کے حساب سے وہ اپنے مزاج کو اصل معیار بناتا ہے کہ میری زبان جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اچھی ہے, اٹ مینس کہ یہ اچھی ہے. ایک عام آدمی کے قریب سے گٹکا گزاریں گے, وہ اسے اچھا بولو بھائی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ شریعت سے کروایا جا رہا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا, نہیں کروایا جا رہا. میڈیکل سائنس سے فیصلہ کروایا انہوں نے ہے بھائی. یہ ہر آدمی اپنے مزاج سے فیصلہ کر رہا ہے نا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ گٹکا اچھا نہیں لگتا مجھے اور اچھا نہیں ہے, تو اس لیے کہ مجھے نہیں لگ رہا. تو مزاج سے جب آپ فیصلہ کروائیں گے تو ہر ایک کا مزاج دوسرے سے بولو بھائی مختلف. گٹکے کے بارے میں فیصلہ کروانا پڑے گا ڈاکٹروں سے کہ بھئی کھانے کی چیز ہے نا, تو ڈاکٹر حکیم بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری. اب اگر ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گٹکا بری چیز ہے, گٹکے کا عادی کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے, اس کا مطلب کہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں وہ اپنے مزاج کو داخل کر رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ مزاج کی دخل اندازی یہ صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ غلط ہے یہ. تو ہر چیز کو پرکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے, اس معیار پہ اس کو پرکھا جائے گا. اس میں اگر کوئی مزاج لائے گا تو وہ مزاج کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی غلط. ایک اور مثال, اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب وضو کا پانی یا غسل کے لیے پانی نقصان دہ ہو, بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو, تو تیمم سے نماز پڑھو. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بولو ہے یار. ایک صاحب نے ہمارے حضرت کو فون کیا کہ میں 3 دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں, پانی شدید نقصان دہ, کوئی بیماری ہو گئی تھی ان کی باڈی میں, لیکن نماز میں بالکل بھی مزہ. بولو بھائی نہیں یار, یہ کوئی نماز ہے؟ گندگی جسم پہ لگ گئی ہے اور سکون ہی نہیں مل رہا نماز میں, وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی. اور بالآخر میں سردے میں گیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا, یار یہ کیا نماز ہے, اتنے دنوں سے نہائے نہیں ہیں. تو میں نے نماز ہی توڑ دی. میں نے کہا اس سے اچھا ہے نہ ہی پڑھو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مزاج چونکہ صاف ستھرے طریقے سے نماز پڑھنے کا بن گیا ہے, غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے, اب کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں, تو مزاج یہ کہہ رہا ہے اس حالت میں نماز اچھی نہیں ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے, مزاج کہہ رہا ہے؟ مزاج کہہ رہا ہے. لہذا محترم نے نماز کے بیچ میں ہی نماز توڑ دی. تو ہم ان کے مزاج سے پوچھیں, ذوق سے پوچھیں تو بہت اچھا کام کیا بھائی. اتنے گندے حالت میں اللہ کا نام لے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ غسل بھی فرض تھا شاید ان کے اوپر. لیکن گٹکے کی بات جیسے میڈیکل سائنس سے پوچھی جائے گی تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہیں گے نماز توڑ کے نہ صرف غلط کیا بلکہ بہت زیادہ غلط کیا.
کیونکہ میں نے جب تیمم کو وضو کا خلیفہ، وضو کا نائب بنا دیا، تو اب میری نظر میں تیمم کرنا ایسے ہی ہے جیسے وضو یا غسل کرنا. میں اس کو یہی فرض کروں گا کہ غسل کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو جب میں فرض کر رہا ہوں کہ غسل کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی، اس زمانے میں بات سمجھانا سے زیادہ مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. یہ آج کل مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے. جو تبلیغ میں لگے گا اس کا تبلیغی مزاج بن جائے گا، جو خانقاہ میں لگے گا اس کا خانقاہی مزاج بن جائے گا، جو جہاد میں لگے گا اس کا جہادی مزاج بن جائے گا. ہے بھائی، جو جس فیلڈ میں جائے گا نا اس کا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ اپنے مزاج میں گھسیڑ دیتا ہے یہ چیزیں. جو امت پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پہ رحم کے فضائل بیان کیے ہیں، جو صرف یہ فضائل سنتا ہے اس کے مزاج میں انسانیت کی خدمت آ جاتی ہے. اب وہ زنا کرنے والوں کو پتھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کے خوش؟ بولو بھائی نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تو یہ حدیثیں سنی ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے کیا ہو گئی؟ بخشش. تو جس کے مزاج میں یہ چیز ہو کہ کتوں پہ بھی رحم کرنا ہے تو وہ انسان کو پتھر سے مار کے ہلاک کرنے پر آمادہ ہوگا؟